تمام دیگر برادریوں سے زیادہ اخراجات ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس راجستھان کے مسلم الپ سنکھیک سماج کے پاس ان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ جنید اور نصیر کے واقعے میں ان کو کڈنیپ کر کے ہریانہ لے جا کر زندہ جلا دیا گیا، تو جنید اور نصیر کو مارنے والے ٹیررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ راجستھان میں مسلمانوں کی آبادی 9% اور ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ ہوتا ہے صرف 2%۔ یہ اس رپورٹ میں یہ بہت سی باتیں سامنے آئی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان اپنی بہو کو، اپنی وائف کو یا اپنی بیٹی کو ڈیلیوری کے لیے اسپتال لے کر جاتا ہے تو اس کو کم سے کم 4,300 روپے خرچنا پڑتا ہے، جو تمام دیگر برادریوں سے زیادہ اخراجات ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ راجستھان میں مسلمانوں کے 60% بچے اینیمک ہیں، یعنی جسم میں ان کے خون کی کمی ہے۔ پورے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو سب سے غریب مسلمان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا برا حال ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس راجستھان کے مسلم الپ سنکھیک سماج کے پاس ان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہوگی، آپ کی ایک آزاد سیاسی لیڈرشپ ہوگی، تو یقیناً یہ تمام تکالیف کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی ایک آواز، ایک سیاسی نیتا ہوگا، لیڈرشپ ہوگا جو ان ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ مگر آپ کے پاس آپ بولیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس 9 مسلم MLA ہیں، یہ 9 رتن ہے، یہ لیڈر نہیں ہیں آپ کے، یہ تمام کے تمام 9 رتن ہیں، یہ کبھی منہ نہیں کھول سکتے۔ ان کی زبانوں پر اشوک گہلوٹ کا تالا لگا ہوا ہے۔ جنید اور نصیر کے واقعے میں ان کو کڈنیپ کر کے ہریانہ لے جا کر زندہ جلا دیا گیا۔ یہ 9 رتنوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جنید اور نصیر کے بارے میں کچھ بول سکے۔ جانا تو دور کی بات، مجھے یہاں سے جمیل خان نے فون کیا، عمران صاحب نے کہا کہ سر آپ کو آنا پڑے گا، گھاٹ میٹھا جانا ہے۔ ہم نے کہا آئیں گے۔ میں گیا جنید اور نصیر کے گاؤں کو، وہاں پر ملاقات، ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی۔ مکھیہ منتری کو بار بار یاد دلانا پڑا اشوک گہلوٹ صاحب کو کہ آپ جائیے، بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچے۔ اب جنید نصیر کے پاس آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن، اس میں بھی تعصبیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کنہیا لال کی موت ہوئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ کنہیا لال کو مارنے والے ٹیررسٹ ہیں، میں مانتا ہوں، تو جنید اور نصیر کو مارنے والے ٹیررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا دیش بھکت کہیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کنہیا لال کا قتل اگر دہشت گردوں نے کیا تو یقیناً کیا ہے، تو جنید اور نصیر کو مارنے والے بھی تو دہشت گرد ہیں۔ مگر مکھیہ منتری سے پوچھا گیا کہ کنہیا لال کی موت پر 50 لاکھ اور جنید اور نصیر کی موت پر 15 لاکھ کیوں؟ تو کہا نہیں، کنہیا لال کو دہشت گردوں نے مارا، آتنکوادیوں نے مارا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اشوک گہلوٹ صاحب، آپ کے پاس آتنکوادی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان تو انسان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ذات کا ہو، انسان کا قتل ہوا ہے۔ مگر اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار نے ایک دوہرا رخ اختیار کیا۔ میں راجستھان کے مسلمانوں سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہمارے گجر بھائیوں سے، جن کی آبادی مسلمانوں کے برابر ہے، مگر وہ متحد ہیں، ان کی ایک سیاسی آواز ہے۔ ان کو ریزرویشن کی لڑائی کلوری سنگھ بینسلا نے لڑی، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پورے سمودائے کو ایک جگہ جمع کیا
اور جب کبھی بھی ان کے مطالبات کو، ان کی ڈیمانڈز کو سرکاریں نہیں سنتی تو روڈ پر نکل کر آتے ان کے ایک اشارے پر لوگ۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، مگر کم سے کم اپنے لیے تو کوئی انتظام کرو۔ یہ کب تک چلے گا کہ صرف تم ووٹ ڈالنے والے بنو گے اور تمہارے مسائل، تمہاری تکالیف، تمہاری ناانصافیوں کا کوئی حل نہیں نکلے گا؟ دوسرے سمداؤں کا، دوسرے برادریوں کا حل نکلتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کی ایک سیاسی آواز ہے۔ میں راجستھان کے راجپوتوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا۔